پارٹی کے جنرل سیکرٹری منظور کاکڑ صاحب اور ہمارے سینئر سیاستدان میر عاصم کرد گیلو صاحب، محترم صوبائی وزراء، بلوچستان عوامی پارٹی کے عہدیداران اور ڈویژنل آرگنائزرز، نو منتخب کونسلر حضرات، باپ پارٹی کے کارکن، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں آزاد حیثیت میں جیتنے والے نو منتخب کونسلرز حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کی یہاں موجودگی اور بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ کی شمولیت سے پارٹی مزید مستحکم ہوا ہے۔ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو بنا ہے یہ پتہ نہیں کس کے ذریعے بنا ہے، کیسے بنا ہے، آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا۔ اور جو باقی ہمارے کونسلرز ہیں تقریباً 200 کے قریب آپ یہاں پہ یونین کونسلرز اور ساتھ ساتھ ہمارے مزید جو کونسلر باپ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ باپ پارٹی عوام کے دلوں میں بستا ہے اور عوامی پارٹی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ریسنٹلی 8 مہینہ ہوا ہے یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ چینج کیا۔ آتے ہی ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوکل باڈیز الیکشن ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ نچلی سطح تک عوام کے مسائل حل کرنے میں جو آپ لوگوں کا کردار ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں لوکل باڈیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن 10 سال سے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مشکلات پیش آئے ہیں۔ تو ہم نے آتے ہی پہلا قدم یہی کیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشن ضرور کرائیں گے، اور یہ بھی آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے انعقاد میں کہیں پہ بھی ہم نے گورنمنٹ کا مشینری استعمال نہیں کیا۔ ہم نے سب عوام کو یہ کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے ہم اس میں گورنمنٹ کو استعمال نہیں کریں گے، عوام کو آزاد رائے کا فلی اختیار ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا استعمال کریں، وہ کدھر جانا چاہتے ہیں کیسے۔ لیکن آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کو کتنے محبت کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو ہم نے بلدیاتی الیکشن کروایا وہ الحمدللہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پہلی دفعہ ہم نے بلدیاتی الیکشن میں کوئی آرمی اور ایف سی کے ٹروپس کو استعمال نہیں کیا۔ ہم نے پولیس اور لیویز کے جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کو، کہ انہوں نے کتنی خوش اسلوبی سے یہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں ان کا جو امن کا وہ جو کردار تھا انہوں نے نبھایا۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اس میں کردار ادا کیا۔ اور صرف الیکشن نہیں کرانا ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ اس وقت مضبوط ہوں گے جب تک آپ کو اختیار نہیں دیں گے تو آپ مضبوط کیسے ہوں گے۔ ہم آپ لوگوں کو جتنے کونسلرز ہیں چیئرمین بنیں گے، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو فل اختیار بھی دیں گے اور ساتھ فنڈ بھی دیں گے، اور تاکہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں لوگوں کی خدمت کریں۔ اس حوالے سے جو پرانے دور میں بلدیات کے جو لوکل باڈیز کے لیے پیسے رکھے جاتے تھے وہ تقریباً 5 ارب کے قریب اور اس کے نزدیک آگے پیچھے۔ اس دفعہ ہم نے 15 ارب روپے رکھے ہیں لوکل باڈیز کے لیے، اور لوکل باڈیز گورنمنٹ جو بنیں گے ان کو ہم دیں گے، اور ساتھ ساتھ مزید بھی ان میں جو ضروریات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی پورا کریں گے۔
میں آپ تمام جو کونسلرز یہاں پہ ہیں باب پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ باب پارٹی صوبے کی بڑی جماعتوں میں شامل ہے اور جس کی جڑیں عوام میں مضبوط ہیں۔ میں نے پارٹی کا بنیاد 2018 میں رکھی اور ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان میں ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو عوام کی نمائندگی کرے اور بلوچستان کی حقوق کی جدھر بھی ضرورت ہو اس کی حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ تو ہم نے جو ایک گورنمنٹ تھا اس ٹائم اس کے خلاف عدم اعتماد لایا اور تمام دوستوں کا ایم پی ایس کا اس وقت کے منظور کاکڑ بھی ہمارے ساتھ تھے اور تمام ممبران انہوں نے اعتماد کیا اور مجھے ایز اے وزیر اعلیٰ انہوں نے چنا۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بنیاد رکھا وہاں سے۔ تو ہمارا پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا، پہلے ہم مختلف یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں راتوں رات یہ کہاں سے پارٹی، جتنے ایم پی ایس تھے یہ ایم این ایز ایم پی ایس یہ مسلسل اپنے علاقوں میں جیتے تھے، لیکن ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھا تاکہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہم نے نام دیا اس کا مقصد یہی تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے بلوچستان کی عوام کی خدمت کریں اور اس کی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو آپ تمام بلوچستان کے عوام نے جس طرح سراہا اور جس طرح ووٹ دیا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح ایک نئے پارٹی کو اور نئے جس طرح ہم آئے اور آپ لوگوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کیا، ہمارا بھی ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں اور ہم انشاءاللہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہمارے پاس 5 قومی اسمبلی اور 24 کے قریب ہمارے صوبہ اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور کے پی کے میں بھی باب پارٹی کے ہمارے ممبران ہیں۔ ملکی سطح میں اس کی بھی پذیرائی ہوئی ہے۔ کسی نئی پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنا پارٹی بنتے ہی اس نے اتنے کامیابیاں حاصل کی اور بلوچستان میں گورنمنٹ بنائے۔ اور سینیٹ میں ہم پاکستان کے چوتھے بڑے پارٹی کے طور پر ہم سینیٹ میں ہم بھی ہماری 12 سینیٹرز ہیں، جو کہ ایک نئے پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک کامیابی ہے، اور یہ کامیابی آپ لوگوں کی ہے۔ معزز خواتین حضرات، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کو، ویسے تو باب پارٹی کی گورنمنٹ کو 4 سال کے قریب ہے، لیکن جب سے میں آیا ہوں 8 مہینے کا میں اپنے گورنمنٹ میں ہم نے ابھی تک کیا کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہم نے بھی کیا اور آگے کریں گے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہماری کسی بھی حکومت کی کارکردگی کے لیے یہ مدت کم ہے، جو 8 مہینے کا مدت ابھی ہمیں ہوا ہے، ہم آئے ہیں، تاہم اللہ کے فضل و کرم سے اس قلیل مدت میں بہت سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صوبے کے عوام کی حقوق اور مفادات کا تحفظ کو یقینی بنایا ہے۔ ریکودک ایک اہم مسئلہ تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا اور جسے ہمیں بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے پیسے اس پہ خرچ ہو رہے تھے، مختلف جو کیسز جو لگے تھے انٹرنیشنل، وہاں پہ ہار بھی چکے تھے، اور اس میں میرے خیال میں جو ہم نے شیئر لیا 25% شیئر جو بلوچستان میں پہلے جو پیسے پہ ہم دے رہے تھے، ہمیں ہمارا شیئر تھا کہ ہم پیسے دیں اور اس میں ہمارا حصہ 25% ہے، لیکن الحمدللہ آج اس
آپ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنی فل اپنا بلوچستان کا کیس لڑا فیڈرل میں، اور ایسے موقع پہ جہاں کہ ہم اپنا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بلوچستان کے حالات کو میں نے دیکھا، میں نے کہا میں کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. بلوچستان کو 25% شیئر چاہیے بغیر اس کا خرچے کا، اور کوئی بلوچستان گورنمنٹ خرچہ نہیں کرے گا، نہ عوام خرچہ کریں گے. 5% رائلٹی CSR کے مد میں، اور سروس ٹیکس تقریباً 40% کے قریب جا کے بلوچستان کو ملیں گے. اور ہر سال تقریباً 200 ارب سے زیادہ کے جو وہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا بلوچستان کے خزانے کو ملیں گے، جو کہ میرے خیال میں دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں، ایک افغانستان میں ہوا ہے جو سب سے زیادہ تھا، وہ 18% ہے. یہ میرے خیال دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ جو 25% جو شیئر ملا ہے بلوچستان کو، یہ دنیا کا سب سے بڑا وہ ہے معاہدہ ہے. اور اس سے تقریباً اس علاقے کے لوگوں کو 8000 نوکریاں علاقے اور بلوچستان کے لوگوں کو، اور ان کو جو ٹریننگ ہے وہ باہر ملک میں دیا جائے گا جو ضرورت ہو. اور ساتھ ساتھ 40 ارب روپے اس علاقے پہ بھی لگیں گے، جو وہ بھی مارچ کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے، وہ علاقے کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے. جس طرح پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ایشو، ایسے تو ایشوز بہت سارے ہیں، لیکن اس کو پبلک کرنا اور آپ کے نمائندوں تک اس کو ان کیمرہ بریفنگ دینا، میرے خیال میں کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے چیزوں کو اس طرح ان کیمرہ بریفنگ دیا گیا فل. اس میں ہم چاہتے تھے کہ تمام اسٹیک ہولڈر جتنے پارٹی ہیں وہ اس آن بورڈ ہوں، ان کو پتہ چلے کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ معاہدہ کیا ہے، اور ان کے سامنے ساری چیزیں اور تمام ممبران جو صوبہ اسمبلی کے تھے ان کو ہم نے اس میں بریفنگ دیا اور پورا ڈیٹیل کے ساتھ، اور تمام جماعتوں کے لیڈرشپ کے پاس میں خود گیا تاکہ صرف معاہدہ نہیں کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کو چلانا بھی ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ بلوچستان میں انویسٹروں کا آنا جانا رہے گا، اور اس سے بلوچستان کے لوگوں کی اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا کہ اگر ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ انویسٹروں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو، اگر انویسٹروں کو ہم اپنے علاقوں میں ملک میں نہیں چھوڑیں گے تو میرے خیال ترقی کی راہ میں ہم بڑے رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو اس میں ہم سب نے مل کر بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے. اور اس سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹ 8 ارب ڈالر کبھی بھی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک وہ ہے انویسٹ ہے جس سے پاکستان میں پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا اس کا اثر ہوگا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بارڈرز ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ہم اس صوبے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے، انڈسٹریز نہیں ہیں، ایسے روزگار کے ذرائع اس طرح ہے نہیں ہیں. تو بارڈر ہمارا ذریعہ معاش ہے اور اس سے ہمارے لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے. میں نے آتے ہی پہلا قدم یہ اٹھایا کہ بارڈرز میں لوگوں کا رسائی ہو اور لوگ اپنے ضروریت کی چیزیں وہاں سے لیں، اور ایسا نہیں ہو کہ اور بغیر کسی روک ٹوک کے کوئی ان کو روکے نہ اس کو وہ کریں. ہم بلوچستان باقی صوبوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن بلوچستان میں پتہ نہیں کیوں ہمارے قرآنوں نے اس چیز کو نہیں سوچا. ہر 10 کلومیٹر کے بعد ہمیں چیک پوسٹ ملتے تھے اور ہمارے لوگوں کو ہم کو روکتے تھے اور ہمیں گاڑیوں سے نکال کے چیک کرتے تھے. چیک تو بہانا تھا، مختلف ذریعے سے پیسے بٹورنا تھا. میں نے آتے ہی موسٹلی جتنے چیک پوسٹ تھے پولیس کے، لیویز کے، ایف سی کے، تمام چیک پوسٹوں کو
تقریبا ختم کیا اور کچھ ہیں ان کو جلد انشاءاللہ ختم کریں گے. اور اگر کسی نے علاقے کے لوگوں کو یا بلوچستان کے عوام کو روکا اور کسی چیک پوسٹ میں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کیا، سیلف ریسپیکٹ سب کا وہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ امن امان اور آپ کا ریسپیکٹ ہر جگہ ہو اور آپ ایک اچھے شہری کے طور پر آپ کو کوئی نہ روکے نہ کوئی وہ کرے. اگر اس طرح کا کوئی چیز اگر سامنے آ جائے تو ضرور ہمیں اطلاع کریں کہ کہیں پہ چیک پوسٹ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کیا جا رہا ہے یا کسی سے پیسے لیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. کسی کو بھی اور ساتھ ساتھ مشکلات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم ایسے وقت میں آئے ہیں گورنمنٹ میں کہ ایک تو آخری ٹائم ہے اور ساتھ ساتھ بے روزگاری ہے، دوسرے مسئلے مسائل تھے. الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں امن امان بہتر ہوا ہے بہت لوگوں کا، اور لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور میرا دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت والا روزگار دے. اور جو یہاں پہ محکموں میں پوسٹیں پڑی ہوئی تھے کچھ عدالتوں کی وجہ سے آگے پیچھے انشاءاللہ ان سے بھی رابطے میں اور ہمارے ایڈوکیٹر جنرل ان کی عدالتوں سے ان کا جلد ہم وہ کریں گے. اور جتنے محکموں میں پوسٹیں ہیں ان کو ہم نے ایڈورٹائز شروع کر دیا ہے، بہت جگہوں پہ تقریباً ایڈورٹائز ہو بھی گئے ہیں. اور ایجوکیشن میں ہمارے بہت مشکلات زیادہ ہیں، دور دراز علاقوں میں ٹیچرز نہیں ہیں. اس کے لیے ہم ایک طریقہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی دیں اور وہ جا کے ہمارے بچوں کو پڑھائیں. ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک اقدام ہے اس 8 مہینے کے دوران. اس میں 18 لاکھ جو ہمارے لوگ ہیں فیملیز ہیں 18 لاکھ فیملیز کو ہم کارڈ دیں گے. اور ایک کارڈ 10 لاکھ تک اگر آپ کو سہولت نہیں ہے کہیں پہ علاج معالجے کا یا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں جائیں تو 10 لاکھ کے تک آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، آپ خرچہ کر کے اپنے پیاروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں اور ان کا علاج کر سکتے ہیں. 2018 میں جب ہم نے محسوس کیا کہ ایسے بیماریاں ہیں جن کے عام بندہ کیا اچھے لوگ بھی سفید پوش لوگ بھی علاج نہیں کر سکتے، جس طرح کینسر ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، کڈنی کے مریض ہوں یا ہارٹ کے مریض ہوں، ایسے بڑے جو جن پہ بہت زیادہ رقم لگتا ہے جیسے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ. تو ہم نے اس ٹائم انڈورمنٹ فنڈ ایک قائم کیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی کو پیارے اگر بیمار ہیں تو یہ وجہ نہیں بنے کہ وہ بغیر پیسے کا اس کو علاج نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور جدا ہوا. تو اس کے لیے ہم نے 2008 میں کیا، جام صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں. باقی تو یہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی ہم جتنا خدمت کر سکیں بلوچستان کے عوام کی. اس میں ہم نے کوئی پارٹی اور ذات بات نہیں دیکھا، ہمارا مقصد بلوچستان کے عوام تھے اور عوام کی خدمت کرنا. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گوادر اور جو اپنا علاقہ ہے وہاں پہ ٹرالنگ ہوتا تھا، فش وہاں سے ہمارے جو ماہی گیر تھے ان کو چھوڑتے نہیں تھے اور دوسرے وہاں پہ ٹرالرز آتے تھے سندھ سے اور دوسرے علاقوں سے اور وہاں کے لوگوں کی معیشت میں جو ان کے روزگار جو ان کا جو جاتے تھے وہ فشنگ کرتے تھے ان کو نہیں چھوڑتے تھے اور یہ جا کے خود کرتے تھے. ہم نے آتے ہی ٹرالرنگ کا فل خاتمہ کیا اور آگے انشاءاللہ اس کو روکیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ایریا میں آ کے ہمارے ماہی گیروں کو بے روزگار کریں. انشاءاللہ ان کے
ہمارے جو ابھی تک کابینہ کے جو اجلاس ہوئے ہیں وہ 6 کے قریب ہوئے ہیں، اور کابینہ میں تقریباً 200 سے زیادہ امور ہم نے منظور کر دیے۔ ہمیں اقتدار سنبھالتے ہی مشکلات کے وہ سامنا تھا جو 2018 میں جو کردار ادا کر سکتا تھا، اب اس دفعہ اس طرح ماحول نہیں تھا۔ پارٹی کے اندر ہمارے دوستوں کا آپس میں تھوڑا معاملات تھے۔ انشاءاللہ پارٹی کو ضرور ہم اکٹھا کریں گے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے، جس کی وجہ سے میرا زیادہ ٹائم، ایک تو آتے ہی مجھے ریکارڈنگ کا بہت بڑا 3-4 مہینے کا یہ جو ٹائم ہمارا لیا ریکارڈنگ اور پارٹی کے معاملات جو آپس میں، کیونکہ اپنے پارٹی کے اندر سے ہمیں چینج لانا پڑ رہا تھا، تو اس سے ضرور ہمارے دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ میں سب کے ساتھ خود جاؤں گا اور تمام دوستوں کو اکٹھا کرنا، ہمارا باپ پارٹی کو مضبوط کرنے میں انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ تمام جو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کیا اور ہمیں عزت بخشی، اور اس پارٹی کو انشاءاللہ ورکر ہی مضبوط کریں گے، آپ لوگ مضبوط کرو گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر آپ کے جو ترقیاتی کام ہوں، آپ کے جو معاملات ہوں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے منظور صاحب نے کہا، ہمارے لیے، ہمارے باپ پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک نام نوابزادہ سراج رحسانی صاحب شہید نے جو قربانی دیا، میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ ہماری باپ پارٹی کے تمام ممبران اس قربانی کو ہر وقت یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے علاقے میں جو بھی کام ہو، انشاءاللہ ہم ان کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور منظور کاکڑ صاحب نے جو جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک روڈ کا، اس کے لیے میرے خیال میں پورے بلوچستان کا نام دیں ہماری باپ پارٹی کے لیے، میں اس کو وہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کی قربانی کے آگے کچھ بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں بیٹھیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، یہ اور بھی بہت چیزیں انشاءاللہ اس کے نام سے منسلک کریں گے، تاکہ اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے بلوچستان عوامی پارٹی۔ اور ورکرز جو ہیں انشاءاللہ وہ مطمئن رہیں، انشاءاللہ ان کو ضرور ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک جو کچھ بارڈرز ہمارے بند پڑی ہوئی ہوں کسی وجہ سے، میں انشاءاللہ جس میں بادینی بارڈرز اور برامچا وہاں کے لوگ جو کاروبار متاثر ہوا ہے، انشاءاللہ میں ایک اسٹیک ہولڈر جو بھی ہیں ان سے حال حوال کر کے انشاءاللہ اس کو جلد کھول دیں گے، اور لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ تو ان الفاظ سے میں تمام ممبران سے، تمام حضرات سے جو یہاں پہ خواتین حضرات موجود ہیں، میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشا، اور سینئر ہمارے جو یہاں پہ لیڈرشپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ، تھینک یو۔ ابھی تو نہیں جائیں گے، پگڑی پہنیں، پگڑی پہنیں، کس کو پہنا؟ آپ کو پہنا۔ نثار ترین صاحب سے گزارش ہے کہ روایتی پگڑی لے آئیں، اور ختم ہو گیا، ابھی ختم ہو گیا، یہ ہمارے ورکر ہیں پارٹی۔